بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 7 کلاس ہم نے آپ کی اردو کی بک شروع کی ہوئی ہے، جس میں ہم نے پچھلی نشست میں ٹریفک کے قوانین اور ہماری ذمہ داریاں پڑھا تھا۔ آج ہم اس کے مشقی سوالات کر دیتے ہیں۔ مشقی سوالات میں ہے کہ سوالات مختصر جواب دیں۔ الف سوال ہے کہ اپنے بچے کس دن سیر کے لیے گئے؟ اس کا جواب یہاں سے ہے بچوں کے بچے 14 اگست کے دن سیر کے لیے گئے تھے۔ یا سوال نمبر 2 ہے کہ زرد رنگ کی بتی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جواب ہے کہ زرد رنگ کی بتی دراصل یہ بتاتی ہے کہ کسی بھی وقت سرخ بتی جل سکتی ہے، لہٰذا ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اور مناسب یہی ہوتا ہے کہ ہم رک جائیں۔ پھر اگلا سوال ہے کہ ٹریفک کے اشارے کیوں بنائے جاتے ہیں؟ جواب ہے کہ ٹریفک کے اشارے حادثات سے بچنے کے لیے بنائے جاتے ہیں بچوں۔ سوال نمبر 4 ہے کہ اگر ہم ٹریفک کے قوانین پر عمل نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ اگر ہم ٹریفک کے قوانین پر عمل نہیں کریں گے تو آئے دن حادثات میں اضافہ ہوگا اور اس طرح ہم اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، یعنی اس طرح ہماری جان بھی جا سکتی ہے اگر اب ہم ٹریفک کے قوانین کی پابندی نہیں کریں گے۔ سوال نمبر 5 ہے کہ ہسپتال کے نزدیک ہارن بجانا کیوں منع ہے؟ جواب ہے کیونکہ ہسپتال میں بہت سے مریض ایسے ہوتے ہیں جن کی حالت بہت نازک ہوتی ہے اور شور برداشت نہیں کر سکتے۔ اچھا، سوال نمبر 6 ہے کہ فٹ پاتھ کس لیے بنائے جاتے ہیں؟ جواب ہے کہ فٹ پاتھ پیدل چلنے والوں کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ اور سوال نمبر 7 ہے کہ زیبرا کراسنگ کا کیا مقصد ہے؟ جواب ہے کہ زیبرا کراسنگ کا مقصد ہے کہ یہاں سے سڑک کراس کی جائے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ سبق کے مطابق درست جواب پر ٹک مارک کا نشان لگائے۔ بچوں نے سیر کروانے کی فرمائش کی، دادا سے، والد سے، چچا سے، ماموں سے، والد سے۔ اور دلہن کی طرح سجایا گیا گلیوں کو، راستے کو، شہر بھر کو اور گھروں کو، شہر بھر کو۔ ٹریفک بتیوں کی تعداد ہوتی ہے 3، 4، 5، بہت سی 3 ہوتی ہیں۔ اور مثلث کے اندر بنے ٹریفک کے نشان کا مقصد ہے لازمی عمل کریں، خطرے سے آگاہ رہیں، معلومات دینا، ٹریفک روکنا، خطرے سے آگاہ رہیں۔ اور پھر ہے کہ پیدل سڑک پار کرنے والوں کے لیے سڑک پر بنے نشان کو کہتے ہیں اشارے، زیبرا کراسنگ بتیاں اور لائٹیں زیبرا کراسنگ کہتے ہیں بچوں۔ اچھا، آگے ہے کہ دیے ہوئے الفاظ کو استعمال کر کے مرکب جملے بنائیں۔ مرکب جملے میں ہم نے لیکن، مگر اور مگر وغیرہ نہیں لگانا، اس کے بغیر ہم نے جملے بنانے ہیں ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے۔ جیسے حادثہ روک تھام، حادثوں کی روک تھام کے لیے ٹریفک قوانین بنائے جاتے ہیں۔ پھر قانون اصول، ہمیں ٹریفک کے قوانین اور اصولوں پر عمل کرنا چاہیے۔ ٹریفک کے قوانین اصولوں پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ نہیں آئے گا ادھر بچوں، اور نہیں آئے گا کیونکہ مرکب جملے ہم نے بنانے ہیں۔ اچھا، پھر آگے ہے کہ معلومات مگر سیر کرنے کے لیے ہماری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اچھا، مثلث، دائرہ، اگر ہم نے ادھر سے کٹ کرنا ہے، ٹریفک نشانات دائروں اور مثلث کی شکل میں ہوتے ہیں۔ مثلث یہاں پہ یہ بھی کٹے، دائروں مثلث کی شکل میں ہوتے ہیں۔ اور مقررہ خلاف ورزی ضرور، ہمیں مقررہ ٹریفک کی بتیوں کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ آگے پھر ہم نے بچوں وہ کرنا ہے غلط فکروں۔ سوال نمبر کون سا ہے؟ 3 ہے کہ غلط فکروں کے سامنے غلط اور درست فکروں کے سامنے درست کا نشان لگائیں۔ جیسے الف ہے کہ سبز بتی پر گاڑیاں رک جاتی ہیں، غلط، سبز بتی پر نہیں رکتی۔
سرخ بتی پر رکتی ہیں۔ زیبرا کراسنگ پر سے پیدل سڑک پار کی جا سکتی ہے، صحیح اس کا۔ اور اسکول کے قریب گاڑی آہستہ چلانی چاہیے، صحیح۔ ہیلی کاپٹر کا نشان بتاتا ہے کہ ایئرپورٹ قریب ہے، غلط۔ یہ ہوائی جہاز کا۔ انڈر پاس پر اس کی چوڑائی لکھی گئی ہوتی ہے، غلط۔ اچھا، فٹ پاتھ ریڑیاں کھڑی کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، غلط۔ اچھا، پھر آگے ہے کہ سوال نمبر 5 ہے کہ سبق پڑھیں اور رائے دیں گے لوگ کیوں ٹریفک قوانین کی پرواہ نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ لوگ ٹریفک قوانین کی پرواہ اس لیے ہی نہیں کرتے کہ کچھ لوگ جلدی میں ہوتے ہیں اور وہ ٹریفک قوانین کی پرواہ نہیں کرتے۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ریڑھیوں والے، جو ان کو سڑک پر جگہ نہیں ملتی تو وہ فٹ پاتھوں پر انہوں نے ریڑھیاں لگائی ہوتی ہیں اپنے کاروبار زندگی گزارنے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ پھر کچھ لوگ ہاسپٹلز یا اسکولز کے آگے جا کر ہارن پر ہارن بجاتے رہتے ہیں، جبکہ یہاں پر ہارن بجانا منع ہوتا ہے۔ پھر اس طرح اور بہت سی لوگ قانون کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں۔ اس طرح کہ آپ وہ پیچھے پڑھ کے اور لکھ لیں۔ درست تلفظ ظاہر کرنے کے لیے اعراب لگائیں اور تلفظ بھی لکھیں۔ یہ آپ نے اس میں سے دیکھنا ہے، لیسن میں سے دیکھیے، اور اس کے ہم نے تلفظ لگانا ہے بیٹا۔ یہ کیا کیا ہوا ہے انہوں نے؟ یہ غلط کیا ہوا ہے بچوں نے۔ فرمائش، پھر اس کے اوپر زبر اس کے اوپر حمزہ، فرمائش، دو پیش، دو پہر، دوپہر، پھر براجمان، یہ دھی، اس کے نیچے زیر دھی میں، پھر زیر میں، دھیمے، مثلث، یہ سارے یہ اعراب ہیں، یہ اس کا اسکرین شاٹ آپ۔ اچھا بچوں، یہاں پر ہی ہمارے آج کے لیسن کا وقت ختم ہوتا ہے۔ باقی جو مشق کی سوالات ہیں وہ کل کریں گے، انشاءاللہ کل کریں گے۔ اور آپ کو یہ میرا لیسن کیسا لگا؟ اچھا لگا ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کریں اگر آپ کو یہ میرا لیسن کیسا لگا ہے، اور پھر سبسکرائب ضرور کریں جو میرا یہ لیسن فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔